اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ آنے کے بعد بہت سے معجزات بھی ہوئے. ایک ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے چشمے کے بارے میں کہا کوئی بھی وہاں جا کے پانی مت پیے. پوچھا پیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر برکت کی دعا کی, اور وہ لکیر جتنا, ایک لائن جتنا چشمہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو کہا, معاذ یہ چشمہ اب ابل پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے, جب وہ چشمہ ابلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ لکیر جتنا پانی 30,000 لشکریوں بما جانوروں بما اہل عیال کے بما اہل و عیال کے پورا آیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پیشین گوئی کی, اب معاذ اگر تو زندہ رہے گا تو یہی وہ بریک چشمہ ہے جو آج تجھے ایک لائن کے مطابق نظر آتا ہے. ان قریب اس کے ارد گرد باغات ہوں گے کھجور کے, جہاں پہ ایک لکیر جتنا پانی ہو, ارد گرد صحرا ہو, وہاں پہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہاں پہ باغات ہوں گے, کھجور کے درخت ہوں گے, یہ کتنی بڑی بات ہے. اور معاذ ابن جبل کو ہی نہیں کہا, آج 1400 برس بیت گئے ہیں, یہی وہ چشمہ ہے کہ تبوک کی کھجوریں, تبوک کے باغات, تبوک کے جو درخت ہیں, اسی چشمے کے ارد گرد سے پھیلتے پھیلتے پورے تبوک میں پھیل چکے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین چشمہ ابھی بھی جاری ہے, اور پیشین گوئی سچ ثابت ہوگی کہ جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ درخت بھی آگے. ایک تو معجزہ کیلا یہ تھا کہ چشمہ لکیر جتنا پھوٹ پڑے, 30,000 لشکری کھا جائیں, یہی کافی ہے. ایک دعویٰ کر دینا کہ ان قریب یہاں پہ درخت بھی اگیں گے, یہاں پہ کھجوریں بھی اگیں گی, یہاں پہ باغات, صحرا میں باغات بننا آسان نہیں ہوتا. اور تبوک کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی وجہ سے باغات ہے. آج بھی تبوک کی کھجوریں ذائقے میں عرب کے اندر, سعودیہ کے اندر مشہور ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کے علاوہ بھی جب لشکری, ایک واقعہ یہ بھی تبوک کے موقع کے اوپر پیش آیا کہ سمود کی قوم کے جو باقیات تھے وہاں پہ جب صحابہ گزرے تو بعض نے, ایک ہوتی ہے طبیعت, کیوریوسٹی, یعنی انسان کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے کوئی نئی چیز کو, تو بعض صحابہ تیزی سے ان کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے کہ انہوں نے کیسے محلات قائم کیے ہوئے ہیں, کیسے یہ کام کیا, عظیم الشان, ان کے اوپر عذاب آیا, ہمارے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں سوچ کے تیزی سے بڑھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا دیکھنے کے لیے. کیا کس لیے؟ کہا عبرت پکڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے عبرت پکڑنے کے لیے میں کافی نہیں ہوں کہ میں تمہیں یہ خبریں دیتا ہوں؟ ہاں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دے دی, ان کے شوق کو, ان کی استباع کو دیکھتے ہوئے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماضی کی اقوام کا کیسا مسکن تھا, کیسا رہن سہن تھا, کیسے گھرانے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیتے ہوئے کہا ہاں تم داخل ہو جاؤ, لیکن روتے ہوئے. اگر روتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے تو رونے والا چہرہ بنا لو. یعنی جہاں پہ عذاب آیا ہو وہاں کے پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے. وہاں پہ آپ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن خوف, عبرت اور رونے والی شکلیں بنا کے کہ اللہ کا عذاب یہاں پہ آیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ان چشموں میں سے کسی سے پانی تو نہیں لیا؟ کہا لیا. رسول اللہ نے کہا پھینک دو. آٹا تو نہیں ان چشموں سے گوندا. جس قوم کے اوپر عذاب آیا وہ ان کی استعمال شدہ چشموں کے اوپر بھی رسول اللہ نے پروٹوکول متعین فرمائے ہیں. گوندا اونٹوں کو کھلا دو, اور صرف اس چشمے کا پانی لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, بس برکت والا, جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, صرف اس چشمے سے پانی لینا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات شریعت کے اندر, ایک ایک چیز رہنمائی کر دی ہے, پروٹوکول بھی بتا دیے. اب یہاں سے جب صحابہ نکلے تو یہ معجزہ رونما ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چشموں سے پانی نہ پینے دیا سوائے اونٹنی کے پینے والے چشمے سے, اور آٹا بھی جانوروں کو کھلا دیا, تو پانی کی قلت پیدا ہو گئی. تو صحابہ 30,000 کا لشکر تھوڑا نہیں ہوتا بما جانوروں کے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ پانی کی قلت ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور بارش ہوگی. یہ بھی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں. تبوک کے اندر بہت سے معجزات ہوئے, اور اسی تبوک کے اندر جب لوگ اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تھے, حضرت عمر نے کہا تھا ایسے کریں گے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی,
تھوڑا تھوڑا تھوڑا، جس کے پاس ایک روٹی ہے، جس کے پاس کچھ سالن ہے، سارا جمع کیا جائے تو تھوڑا 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 سب سے جمع کیا گیا. 30,000 کا لشکر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور پھر لوگوں نے پیالے بھرے سالنوں کے اور لوگوں نے چنگیریں اٹھائیں روٹیوں کی. 30,000 لوگ سیراب ہو گئے، جانوروں نے بھی کھا لیا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. اور اسی سفر کے اندر یہ معجزہ بھی پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات آندھی آئے گی، آج رات طوفان آئے گا. اور اس حدیث کے اوپر تو محدثین نے جو باتیں لکھی ہیں کہ حدیث رسول کا جو احترام ہے اور حدیث رسول اور قول رسول، جیسے وہ آپ کے سامنے پہلے بھی واقعہ رکھا کہ الٹے ہاتھ سے مت کھا، میں کھا ہی الٹے ہاتھ سے سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد بیچارے کا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، کوئی کھڑا نہ ہو، جو کھڑا ہوگا اس کو نقصان ہوگا. ایک آدمی رات کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل نہ کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کھڑا ہو گیا. رات طوفان آیا، آندھی آئی، وہ کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ نے کہا ہی ہے نا میں ذرا مضبوط اور طاقتور ہوں، پتہ نہیں کس نیت سے کھڑا ہوا. تو اس کو آندھی نے اڑا کے دور پہاڑ کے اوپر پھینک دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ایک تو آپ خبر دے رہے ہیں اور ایک آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ اگر کوئی نافرمانی حکم عدولی کرے گا اس کے ساتھ برا ہو جائے گا. ایک بندے نے کر لی اور اس کے ساتھ برا ہو بھی گیا. اور اسی غزوے کے اندر وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. یہ بھی معجزات کے باب میں سے ہے. تو ایک منافق نے عجیب اعتراض کیا، کہنے لگا کیا تم سب کا مسلمانوں کے دل میں اشکال اور وسوسہ ڈال لگے، صحابہ کے دل میں کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ غیب کی خبر دیتے ہیں؟ جو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے وہ آنے والے بعض واقعات جو رسول اللہ کو بتلا کے چلا جاتا ہے، جنت کا بتا دیا، جہنم کا بتلا دیا، آنے والی باتیں رسول اللہ کو بتلا دیتا ہے. اب اونٹنی گم ہو گئی اور تم سب اونٹنی کو ڈھونڈتے ہو اور رسول اللہ کو اب خبر نہیں آ رہی کہ اونٹنی کہاں ہے، اب تمہیں ڈھونڈنے پہ لگا دیا. دیکھیں کیسا وسوسہ ہے، کیسا اشکال ڈالا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی وحی آ گئی اور رسول اللہ نے امت کے سارے اشکالات کو دور کیا. اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمائے اور اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں خبر تو دیتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے. تو سن لو پوری امت کو مخاطب ہو کے، مجھے صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا رب مجھے بتلا دیتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں ہوتا. مجھے کیا پتا اونٹنی کہاں ہے. ہاں اس بندے نے اعتراض کیا تو اللہ نے مجھے اس کا اعتراض بھی بتلا دیا اور اونٹنی کا پتہ بھی بتلا دیا. جاؤ فلاں پہاڑ کے اوپر فلاں درخت کے ساتھ اس کی مہار الجھی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ رہی. میرے بھائیوں، اگر انبیاء کو علم غیب کلی ہو تو انبیاء کی قربانیوں کی حیثیت کیا ہے؟ ابراہیم کو پتہ ہے میں نے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلانی ہے، بیٹے نے ذبح ہونا نہیں تو ذبح کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کیا ہے؟ ابراہیم نے جیسا ذبح کیا قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ قربانی کیا اگر پتہ کٹنا ہی نہیں؟ اگر پتہ ہے آگ نے ٹھنڈے ہو جانا ہے تو آگ میں کود جانے کی قربانی کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے. رسول اللہ کی اتنی واضح حدیث، رسول اللہ نے صاف کہہ دیا ہے لوگوں مجھے علم صرف اتنا ہوتا ہے جتنا مجھے رب بتلا دیتا ہے. بس نہیں بتلایا اللہ نے اونٹنی کا، اور اگر بتلانا چاہا تو بندے کی بات بھی بتلا دی ہے کہ بندہ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں اشکال ڈال رہا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق